ایک ایسی عبادت جس کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف 6 روزے اور اجر 365 دن کے روزوں کا۔ لیکن افسوس 90% لوگ اس سنت کو یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا شوال کے 6 روزوں کی صحیح نیت رکھنے کا مکمل طریقہ اور وہ اہم اصول جنہیں اگر آپ نے نظر انداز کیا تو آپ کا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں گا جو آپ کے روزوں کا ثواب کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم میں سے کون ہے جو پورا سال روزے رکھ سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایک آسان راستہ دیا ہے، صرف 6 روزے اور ثواب پورے سال کا۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے۔ اب سب سے اہم سوال، شوال کے 6 روزوں کی نیت کیسے کریں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نیت دل میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی نیت آپ اس طرح کر لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شوال کے 6 روزے رکھے یا رکھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ اگر زبان سے کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زبان سے کہنا ضروری نہیں، اصل نیت دل کی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں طریقے کی۔ یہ 6 روزے آپ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل رکھنا ضروری نہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ علماء کرام کے مطابق عید کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اس کو شروع کرنا بہت افضل ہے۔ اس میں اہم بات کیا ہے؟ اگر آپ کے رمضان کے قضا روزے باقی ہیں تو پہلے انہیں پورا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ شوال کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ محفوظ یہی ہے کہ پہلے قضا روزے مکمل کریں۔ اب وہ غلطیاں سن لیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، صرف 1 یا 2 روزے رکھ لیے اور سمجھ لینا کہ یہی کافی ہے۔ نیت واضح نہ ہونا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا۔ یاد رکھیں اللہ نیت دیکھتا ہے، اگر نیت صاف ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کا بڑا بن جاتا ہے۔ اب وہ راز جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، وہ راز کون سے ہیں ان کو جان لیجئے۔ اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج کے دن اور شوال کے پورے مہینے کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ پہلے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ تمام راز بتاؤں گا جن کو آپ جاننے کے بعد اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پیارے اللہ، اے دونوں جہان کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مختار، اے فرشتوں کے محبوب، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ وہ تمام گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے اور اعلانیہ کیے، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رکے ہوئے معاملات کو حل کروا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کی توفیق کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ توبہ کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہی ہمیں اپنی اور اپنے دین کی سچی محبت عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت بڑھا دے، تیرے سامنے گڑ گڑا کر ہم فریاد کر رہے ہوں۔ اے اللہ پاک تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ اے اللہ پاک اپنی تمام امت مسلمہ کو راہ راست پر چلا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو نہایت مہربان ہے، تو شکر ادا کرنے والے
بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائی، یہ دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی، یہ سوچنے والا دماغ عطا فرمایا، ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنے والے ہاتھ عطا فرمائے، یہ تیری مسجد کی طرف جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے یہ جسم کے ہر اعضاء تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تیری بارگاہ میں رو رو کر فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان دعا کو ختم ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، ہمیں ہر دو جہاں میں سلامتی عطا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں نفع، علم، پاک اور حلال روزی اور مقبول عمل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں وسیع وسیع برکتیں عطا فرما دے، خاص طور پر ہمارے بڑھاپے اور ہمارے خاتمے کے وقت ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک تو سب معاملات تیرے سامنے آیا ہے، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، تیرے سامنے کوئی بھی چیز بے پردہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، تو ہماری بے بسی کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم مصیبت زدہ کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ پاک تمام مصیبت زدہ فقیر بن کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے نہ بتائیں تو پھر کسے بتائیں، تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اے اللہ ہمیں مشکلات میں تنہا تو نہیں چھوڑتا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی نہیں سنے گا تو ہمارا اللہ تو ہے نا، تو ہمارا پروردگار ہے، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی مہلت دینے والا ہے، تو ہی ہم سب کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، تو ہی روزانہ مہلت دے رہا ہے، تو ہی روزانہ ہمیں رات کو سلانے کے بعد صبح جگا رہا ہے، تو ہی ہمیں ہر وقت مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے بے روزگاری کو ختم کر دے، تنگ دستی کو ختم کر دے، بھوک اور افلاس سے نجات عطا فرما دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ یا الہی قرض کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بے بسی کی انتہا میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی بے بسیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو دکھ میں مبتلا ہے ان کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، جو مصیبت میں ہے اے اللہ ہر کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی آزمائشوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہماری غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کبھی دنیا کی نظر نہیں نہ گرنے دینا، اے اللہ ہمارا سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکے، اے اللہ یہ آنکھوں میں آنسو جب بھی آئے تیرے سامنے آئے، اے اللہ یہ ہماری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اگلی بار خوشی کے آنسو بنا دے۔ اے اللہ ہمیں کبھی کسی کی نظروں میں، کسی کے قدموں میں نہ جھکنے دینا، اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ کرنا۔ اے پروردگار تمام مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اللہ پاک تمام جسموں کی روحانی بیماریاں سے نجات عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بہترین صحت اور لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تمام بہنوں، بیٹیوں اور بہوؤں کو ان کے گھروں میں سکھ اور سکون عطا فرما دے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دے سکیں، ہر ماں باپ کو اتنا نواز کہ اپنی بیٹی کی ہر ضرورت پوری کر سکیں، اپنے بچوں کی تمام خوشیاں پوری کر سکیں۔ اے اللہ پاک اتنا عطا کر سب کو کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، سب کے نصیب بہترین لکھ دے۔ اے اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھ دے، سب اپنے گھروں میں ہستی بستی اور آباد رہیں۔ اے رب العالمین میاں بیوی، ساس سسر اور تمام رشتوں میں محبت اور اتفاق پیدا فرما۔ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ غائبانہ مدد فرما، اللہ پاک ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں، ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں، اے اللہ ہماری تمام خامیوں کو دور فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ظالموں کے شر، حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی مکار چالوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کے مکروہ فریب کو انہی کی طرف پلٹ دے۔ یا الہی ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں تیرا گھر خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا۔ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی
جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے، اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ، تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا، اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا۔ اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ، اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں، اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں۔ اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، عراق، شام، غزہ، فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے۔ اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی، اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے، ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے، اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ
پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے۔ اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں، ہمارے قدم رک گئے ہیں، اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے، ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے، لکھی ہوئی تقدیریں، کمایا ہوا رزق اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے، دلوں میں محبت ڈال دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے، جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنائیں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی پکار سن لے۔ اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے اے اللہ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے اے اللہ پاک آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے اللہ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے اے اللہ ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے اللہ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے، وہاں پر آ کر
آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقی میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ روضہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم پتہ نہیں کس منہ سے تجھے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں۔ اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ، اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ آج اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ دیکھ شوال کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ وہ مہینہ جسے انعام لینے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک تیرے مزدور تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری مزدوریوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ آج ہماری مزدوریوں میں بخشش کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ آج ہماری مزدوریوں میں وہ تمام نعمتیں ڈال دے جس کے ہم انتظار میں ہیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اگر تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ یہ دیکھ تیرے سارے بندے، یہ تیری ساری بندیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بزرگ حضرات، یہ تیرے بیمار لوگ، اے اللہ یہ تیرے خطا کار لوگ، یہ تیرے گناہ گار لوگ، یہ تیرے امت محمدیہ دیکھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ اگر تو آج ان کو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات کا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس مہینے کے آج 3 شوال کے آغاز میں اے اللہ پاک ہمیں نعمتوں سے نواز دے۔ اللہ اب تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، اے اللہ گنبد خضرا کی جالیوں کا واسطہ، اے اللہ خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، اس وقت تیرے خانہ کعبہ کے گرد جو تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے اس طواف کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے جنت البقی کا واسطہ، اے اللہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر۔ اب وہ راز جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، اگر آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں اور ساتھ میں نفل عبادت جیسے صدقہ، ذکر اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب کو کہیں گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو جاری رکھنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، تو آج ہی نیت کر لیں کہ یہ اس سال شوال کے یہ 6 روزے ضرور رکھیں گے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ مجھے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر آپ مزید ایمان بڑھانے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو۔